اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام سنی غیور مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد شبیر معاویہ شفاعی چشتی حسینی آل چشت و اہل سنت کا ادنا خادم عرض گزار ہے۔ کل مجھے ایک تصویر اور ایک کلپ موصول ہوا جس کے اندر نہایت ہی افسوسناک اور دل خراش مناظر تھے۔ وہ ناچیز تھوڑی سی تمہید کے بعد آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ میں تمام سنی غیور مسلمانوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، وہابی غیر مقلدین، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کیا فتوے ہیں اور ان کے متعلق آپ نے کیا فرمایا ہے؟ صاف ظاہر ہے آپ نے ان وہابیوں اور دیوبندیوں کے متعلق فرمایا ہے من شک فی کفرہم فقد کفر، جو ان کے کفریات کے اندر بھی شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اتنی سختی فرمائی کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا فرمایا؟ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دن، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اتنی سختی اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمائی کہ ان کو کافر لکھا، اور جو ان کو کافر نہیں سمجھتا اس کو بھی اسی حکم میں رکھا۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد میں یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ پاکستان کی نام نہاد مذہبی جماعت جو دین لانے کا دعویٰ کرتی ہے، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس کے امیر کو بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے لیبل جو ہے وہ اہل سنت و جماعت اور اعلیٰ حضرت کا لگایا ہوا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، اسی نسبت سے ہم رضوی کہلواتے ہیں۔ اس نام نہاد جماعت نے دین کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ جو غداریاں کی ہیں وہ کسی پہ مخفی نہیں ہے، سوائے ان کے چیلوں کے، ان کی ٹی سی کرنے والوں کے، ان کے چاپلوسوں کے۔ ان کو بھی واضح ہے کہ ہمارے امیر، ہمارے سربراہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں کر رہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں لگتی ان کارکنان کی جو اعلیٰ حضرت سے غداری کریں، قرآن سے غداری کریں، احادیث مبارکہ سے غداری کریں، خود رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے اوپر سودے کریں۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ ان کو کیا ملنا ہے کہ رسول پاک کی عزت کا بھی ان کو خیال نہیں ہے، پھر بھی تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے سودے دار ہیں، حضور پاک کی ناموس کے سودے دار ہیں، سودے کرنے والے ہیں، پیسوں کے اوپر بک جاتے ہیں۔ اب بتاؤ، دیوبندی وہابی جن کے متعلق اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا من شک فی کفرہم فقد کفر، ان کے ساتھ ایک ہونا، ان کے ساتھ گلے ملنا، ان کے ساتھ محفلیں کرنی، ان کے مدارس میں جا کے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گلے ملنا، آیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق اسی حکم میں آئیں گے یا نہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی جو ابھی تک بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ جی دین لائیں گے۔ دین کیا آئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کے متعلق اٹھے تھے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخوں کو جو پھانسی چڑھوانا ہے، اور جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشق کو پھانسی دی ہے ہم ان کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا یہ تحریک کب اٹھی تھی، غازی ممتاز حسین قادری عاشق رسول، آپ کی وجہ سے وہاں سے تحریک بنی۔ اور غازی ممتاز حسین قادری خالص سنی تھے، اور انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ سنیوں کا وفادار رہنا، سنیت کا وفادار رہنا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی جن کو اعلیٰ حضرت کافر کہیں، جن کی وجہ سے یہ تنظیم بنی، وہ بھی ان کو غلط کہیں، کافر کہیں، اور ان کے ساتھ اتحاد کو غلط کہیں۔ لیکن یہ جو نام نہاد تنظیم ہے، نام نہاد
مذہبی جماعت ہے، سمجھ نہیں لگتی یہ کیا کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان مولوی کے ساتھ ان کا شفیق امینی بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کہ یہ کہیں کہ ہم حضور کی عزت کے لیے گئے ہیں، وہ تو خود حضور کی عزت کے گستاخ ہیں۔ گستاخ سے حضور کی عزت کے لیے مدد مانگنی، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی قبر پر، مولوی خادم کی قبر پر طارق جمیل آیا، معاویہ اعظم آیا، جو کٹر دیوبندی ہیں، جن کے کفریات میں شک بھی نہیں ہے، اور طارق ذلیل وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام، جنت کی حوروں و دیگر اتنی گستاخیاں کہ دیوبندی بھی اس کو کافر کہتے ہیں، اس کے ساتھ گلے ملنا، اس کو جفیاں ڈالنا، یہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے؟ جو دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ حضور کے گستاخوں کے ساتھ آپ سینے ملاؤ۔ معاویہ اعظم کے ساتھ ان کا اور ایک تحریک لبیک کا گلے مل رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب نیا چاند جو چڑھایا انہوں نے، جماعت الدعوہ جو غیر مقلدین کی نام نہاد جماعت ہے، جس کا سربراہ حافظ سعید تھا، جو کٹر وہابی ہیں، اب ان کے ساتھ مولوی سعد کا اتحاد ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ یا رضوی سعد سے کٹوا دو، اہل سنت کا لیبل ختم کر دو، یہ اہل سنت کے ساتھ غداری ہے، یہ دین اسلام کے ساتھ غداری ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت سے غداری ہے۔ تم تو عزت بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اگر فرانس کے اندر گستاخی ہو، ان کے لیے تم کہو کہ ہم ان کی جو چیزیں ہم ان سے بھی بائیکاٹ کرنے، ان کی مصنوعات بھی ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اگر انڈیا کے اندر گستاخی ہو اور کہیں ہم ان کی مصنوعات بھی استعمال نہیں کریں گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، جو یہ کہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، جو حضور پاک کے روضے شریف پہ جاتا ہے وہ تو شرک کرتا ہے۔ اب بتاؤ، اگر ان کے ساتھ سینے ملاؤ گے تو تم حضور کی کون سی عزت بچا رہے ہو، وہ بھی ہمیں بتاؤ نا۔ جو حضور پاک کی عزت کے، حضور پاک کے علم کے، حضور پاک کے ذات اقدس کے اتنے بڑے گستاخ ہیں، اگر وہ بھی تمہارے نزدیک عاشق رسول بن گئے ہیں، ان کے ساتھ مل کے حضور کی عزت بچانا چاہتے ہو، یہ کہاں کا قانون ہے گستاخ سے مل کے عزت بچانا؟ اب ایک ہی نظر آ رہے ہیں گستاخ، تو صرف مفکر اسلام امام الغیرت نظر آ رہے ہیں، باقی سارے تمہارے نزدیک عاشق بن گئے ہیں۔ دیوبندی بھی عاشق بن چکے ہیں، وہابی بھی عاشق بن چکے ہیں، شیعہ بھی عاشق بن چکے ہیں، عیسائی بھی عاشق تمہارے نزدیک بن چکے ہیں۔ ایک گستاخ امام الغیرت نظر آ رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب میں ان کے ملا ٹوکے سے بھی پوچھتا ہوں، بڑا گلے کا زور لگایا کرتا تھا تو، بڑا ٹوکا ہلایا کرتا تھا، بڑی کتابیں دکھایا کرتا تھا، کہاں ہوا تیرا مکالا؟ کہاں دفع ہو گیا تو؟ اب ان پہ ٹوکا کون چلائے گا؟ وہ ان کو کون پوچھے گا؟ یا یہ پھر دوسروں کے لیے تھا سارا کچھ؟ شرم نہیں آتی؟ اعلیٰ حضرت رضوی کلواتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ پہلے ٹوکا چلا کرتا تھا جب الیکشن میں نہیں آئے، جب جمہوریت میں آئے ہو لعنت یہ پڑی ہے کہ دیوبندی، وہابی، شیعہ سارے تمہارے نزدیک عاشق بن گئے، تمہارا ٹوکا بھی غائب ہو گیا، تمہاری کتابیں بھی غائب ہو گئی۔ مڑ دو ہی باتیں ہیں، یا وہ عاشق بنے ہیں یا تم گستاخ بن گئے۔ وہ عاشق اتنی دیر تک بن نہیں سکتے جب تک اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے رہبروں سے توبہ نہ کریں، ان سے برات کا اعلان نہ کریں، اتنی دیر وہ تو بن نہیں سکتے۔ پھر صاف ظاہر ہے تمہارے اندر لعنت آ چکی ہے، ہر محفل کے اندر چشتی کے خلاف بول رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہر گستاخ تمہاری گود میں بیٹھا ہے، ہر یزیدی، دیوبندی یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، پاک صاف نہیں کہتے، امام نہیں کہتے، وہ تمہاری گود میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا شفیق امینی گلے مل رہا ہے، تمہارا دوسرا لبیک کا جفیاں ڈال رہا ہے، وہ یزیدی وہ تمہارے تیرے بابے دی قبر سے آ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ ہر یزیدی گود میں، ہر یہودی گود میں، ہر گستاخ گود میں بکواس کرنی۔ امام الغیرت پہ کہاں گیا تیرا ٹوکا؟ بتا ہمیں کہاں گئی وہ کتابیں جو گلا پھاڑ پھاڑ کے بتایا کرتا تھا؟ اگر ہم بات کریں تو ہمارے اوپر بڑے تمہارے کارکنان بکواس کرتے ہیں، تم دین کے ساتھ غداری کرو، دین کے مخالفت کرو، رسول سے منافقت کرو، حدیث سے منافقت کرو، اعلیٰ حضرت سے منافقت کرو، مجدد علیہ فیضانی سے منافقت کرو، تمہارے پھر بھی یہ کارکنان کہ ماشاءاللہ ہمارے امیر بہت اچھے ہیں، اگر ہم ان کے پردے اور ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کی غداری سامنے رکھے تو تمہارے کارکنان کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟
تمہارے باپ کی شریعت ہے، جس طرح مرضی چلتے رہو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب بتا مجھے، یہ جو تم نے اتحاد کیا ہے ان خبیثوں کے ساتھ، یہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے؟ یہ دین اسلام تمہیں کہتا ہے کہ گستاخ کے ساتھ مل کے حضور کی عزت کریں؟ پھر صاف ظاہر ہے نا تمہیں حضور کی عزت کی نہیں ہے، تمہیں ووٹوں کی ہے۔ جہاں پہ تمہیں محسوس ہوتا ہے یہاں سے ووٹ زیادہ ملیں گے، چاہے تمہیں مکالمہ مرنا پڑے، گستاخی کرنی پڑے، عورتیں نکالنی پڑے، جو مرضی کرنا پڑے تم وہ کرو گے۔ تم اس ہر بغیرتی میں قدم رکھو گے جہاں تمہیں ووٹ ملیں گے۔ پھر تم ووٹ کے بھوکے ہو، تم شہرت کے بھوکے ہو، تم بس روپیے کے بھوکے ہو، سیٹوں کے بھوکے ہو، تمہیں نہ دین کی ہے نہ حضور کی عزت کی ہے۔ اگر حضور کی عزت کی ہوتی تو ہر گستاخ کو تم پیچھے دھکیلتے۔ کوئی گستاخ سینے میں، کوئی گستاخ سینے سے، کوئی گود میں، کئیوں کے لیے ریلی نکل رہی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ ڈوب کر مر جاؤ۔ جو انڈیا کے اندر ہندو گستاخی کریں ان کے لیے ریلیاں نکلیں، جو تم گستاخ خود بنے بیٹھے ہو تمہارے کے لیے ریلی کون نکالے گا؟ بتاؤ نا ہمیں۔ جو تمہارے گود کے اندر گستاخ بیٹھے ہیں ان کے سبب تم بھی گستاخ بنے بیٹھے ہو۔ بتاؤ تمہارا پیچھا کون کرے گا سوائے چشتیوں کے؟ باقی تو سارے خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ ان کو بھی پتہ ہے شاید ہمیں بھی ایک آدھی سیٹ مل جائے، ہمیں بھی چند روپے مل جائے۔ شرم نہیں آتی مذہب کا سودا کرتے ہوئے تمام لوگوں کو، جن کے متعلق اتنی سختی ہو؟ وہ یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہیں، اور جو یا رسول اللہ کہے اس کو مشرک کہیں۔ یہ ان کے ساتھ سینے ملائیں۔ وہ حضور پاک کو کہیں مر کے مٹی میں مل گئے، یہ ان کے ساتھ سینے ملائیں۔ وہ نبی پاک کے متعلق ہیں حضور کا پاک کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، یہ ان کے ساتھ سینے ملائیں۔ وہ حضور پاک سرکار کے متعلق یہ بات کریں کہ نماز کے اندر اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر نماز کے اندر کسی چوڑے چمار گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ ان کے ساتھ سینے ملائیں، ان کو عاشق کہیں، ان کے ساتھ جھک کر ملیں۔ شرم آنی چاہیے۔ یا اعلیٰ حضرت کا نام چھوڑ دو، اہل سنت کا نام چھوڑ دو، دین اسلام کا نام چھوڑ دو، وگرنہ یہ منافقت، یہ غداری ہم تمہاری کبھی بھی چھپنے نہیں دیں گے، ہم بے نقام کر کے رکھ دیں گے۔ تمہارے کارکنان بڑے بھونکتے ہیں، ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، جو ہر گستاخ کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کبھی نون کے ساتھ اتحاد، کبھی خان کے ساتھ اتحاد، کبھی دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد، کبھی وہابیوں کے ساتھ اتحاد، کبھی عیسائیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ اتحاد۔ شرم آنی چاہیے۔ یہی دین اسلام تمہیں درس دیتا ہے، یہی دین آئے گا۔ کبھی تمہاری باجی جو ہے لاہور سے سانگلہ ہل جا رہی ہے، کبھی تمہاری سندھ سے ادھر آ رہی ہے، یہی دین اسلام درس دیتا ہے۔ جو مسجد کے اندر اذان نہیں پڑھ سکتی، مسجد نہیں جا سکتی، نماز نہیں مسجد پڑھ سکتی، وہ جا کر دوسرے ضلع میں جلسے کر سکتی ہے۔ تمہارا بابا کہا کرتا تھا نا، جو ایسے ایسے کر کے نعرے نہیں لگا سکتی، وہ ایسے ایسے کر کے الیکشن کے لیے نعرے لگا سکتی ہے کہ ہم یہ دین چھپا دیں، یہ دین بیان ہوگا۔ اگر تیرا بابا دوسرے واسطے بیان کر سکتا ہے تو ایسی بھی تھوڑی منافقت کھولن واسطے بیان کر سکنے۔ شرم آنی چاہیے۔ بڑا جلال ہوندا ہے، تانوں بڑا غصہ ہوندا ہے۔ کدی اپنے آپ تے بھی غصہ آیا؟ کدی عورتوں نوں الیکشن کھڑا کرن تے بھی غصہ آیا؟ کدی انہاں نوں روڈاں تے کڈیاں بھی غصہ آیا؟ کدی انہاں نوں اسمبلی گھلدیاں بھی غصہ آیا؟ عمر بن خطاب فرمائے کہ مسجد نہ آؤ، یہ اسمبلی بھیجے، کبھی غصہ آیا؟ کبھی دوسرے ضلع عورتیں بھیجتے ہوئے، جلسے کرتے ہوئے غصہ آیا؟ غصہ صرف امام الغیرت پہ آتا ہے۔ کیوں؟ تمہارے باپ کی شریعت ہے، جب جس سے چاہو محبت رکھو، جس سے چاہو، جس کو چاہو اس کو نفرت کرو۔ عیسائیوں کو ٹکٹ مل گیا، وہ عاشق بن گئے، وہابیوں کے ساتھ سینے مل گئے، وہ عاشق بن گئے۔ جو اہل سنت اور اعلیٰ حضرت اور جناب اسلام کا پہرے دار ہے، حضور کی ناموس کا پہرے دار ہے، ان کے لیے تمہارے بڑی زبان دراز ہوتی ہے، ہر منبر پہ بکواس کرتے ہوئے یزیدی یزیدی۔ شرم نہیں آتی؟ جن یزیدیوں کی گود میں تم بیٹھے ہو وہ تمہارے نزدیک عاشق ہیں، اور جو یزید کو پلید کہیں، جگہ جگہ کہیں، صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے فقط اتنا کہیں یزید پہلے پلید نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے، تو اتنے میں وہ گستاخ بن جائے۔ یہ کہیں کہ وہ تھا ہی پلید نہیں، وہ اچھا تھا، وہ صحابی تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا۔ شرم